بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عبادت جو ہے وہ اخلاص اور متابعت کا نام ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اپنا آپ اللہ تعالیٰ کو سونپ دینا اور اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات، اپنی پسند ناپسند، اپنے مفادات، اپنے رشتے، اپنے تعلقات، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی بندگی کے اندر دے دینا، اس کا نام ہے اخلاص۔ اور متابعت کیا ہے؟ متابعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہونے کے اس عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی میں چلنا، جو کہ رسالت کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ کوئی اور ذریعہ انسان کو یہ بتانے کا نہیں ہے کہ اس کا مالک کیا چاہتا ہے، اس کا مالک کیسے اس سے عبادت کروانا چاہتا ہے۔ اخلاص، اطاعت، فرما برداری، بندگی، خدا کی مرضی پر چلنا کیسے؟ اب یہ کیسے کا سوال جو ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا جواب جاننے کا، سوائے یہ کہ انبیاء کی اتباع کی جائے۔ اس کا نام ہے متابعت۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو بالکل شروع سے جو موضوع چلایا وہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پذیرائی پا لینا۔ سنت اصطفاء کا بھی ذکر ہم نے اسی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ ہے جو چیزوں کو برگزیدہ کرتا ہے، ایک کو دوسرے کے مقابلے پر قبول کرتا ہے، پھر قبول کی جانے والی چیزوں کے اندر قبولیت کے مختلف درجات رکھتا ہے۔ کسی کو بہت قبول کرتا ہے، کسی کو بہت پذیرائی بخشتا ہے، کسی کو اس کی نسبت کم رکھتا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے کہ بھی کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ قبول ہو جائے بلکہ بہت زیادہ قبولیت بڑھا لی جائے۔ اس چیز کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا راز بس یہی دو باتیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے متابعت۔ اب اخلاص جو ہے یہ اپنے اندر کی ایک تڑپ ہے، اپنے اندر کی ایک لگن ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا اور فرما بردار کرنا ہے۔ اس میں خدا کی تعظیم ہے، وہ جو ہم نے بات کی تھی، خدا کی محبت اور خدا کا خوف اور خدا کے آگے ذلت اختیار کرنا۔ اچھا، وہ دونوں باتیں اخلاص کے اندر سما جاتی ہیں۔ اگر ان کے لیے آپ اخلاص کا لفظ بول لیں تو وہ کافی ہے۔ تو عبادت کی جو اصل ہے وہ اخلاص ہے، عبادت کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو ہے اخلاص، وہ ہے بندے کا خدا کو چاہنا، وہ ہے بندے کا خدا کی جستجو کرنا، خدا کے لیے پل پل اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ صالح بنانا اور خدا کی پسند میں آنے اور خدا کے ہاں جچنے کی ایک مسلسل کوشش اور سعی، ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ اس موقع پر، اس جگہ پر، اس مقام پر، اس صورتحال کے اندر مالک کو میں کیسا ہوں تو پسند آ سکتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ فی نفس ہی عبادت ہے، یہ فی نفس ہی بندگی ہے، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندے کے ہاں یہ چیز پائی جائے اور خدا کو وہ پسند نہ، ناممکن ہے۔ خدا کو بندے سے یہی چاہیے، اور اگر یہ پایا جائے تو ناممکن ہے کہ خدا کے ہاں یہ قبول نہ ہو۔ تو عبادت کی اصل تو یہی اخلاص ہے۔ البتہ جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر تمہارے اندر اتنا بھی اخلاص آ جائے، اتنا اخلاص آ جائے کہ تمہارا دل پھٹنے کے قریب پھٹ بھی جائے، اتنا اخلاص بھر جائے کہ تمہارا دل پھٹ جائے، اس سے کوئی وقت نہیں ہے اس کی
اگر وہ سنت پر نہیں ہے، وہ عبادت، وہ جذبہ، وہ سارا کچھ جو ہے اگر وہ اس راستے، اس طریقے پر نہیں تھا جو کہ خدا کی طرف سے بتلایا گیا ہے کہ مجھے عبادت یوں چاہیے، تو یہاں البتہ عبادت جو ہے ایک ضبط کے اندر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، عبادت جو ہے وہ ایک قاعدے کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اب جو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے کہ بہت ساری ملتوں کے ہاں خدا کے لیے تڑپ اور جستجو پائی جاتی ہے، اور وہ سچی بھی ہوتی ہے، ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے۔ بہت ساری ملتوں کے اندر خدا کی سچی تڑپ بھی پائی جا سکتی ہے، سچی اس معنی میں کہ واقعتاً خدا کی ایک چاہت ہے اس کو اور خدا سے ایک تعلق ہے، اسی وجہ سے بہت سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب یہ سارا کچھ چکر دینے کے لیے کر رہے ہیں، صرف ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو واقعتاً وہی ابن قیم کی بات کہتے ہیں کہ ہو اخلاص، ہم نہیں کہتے کہ ہندو کے ہاں کوئی اخلاص نہیں ہے خدا کے لیے، ہوگا، یہودی کے ہاں بالکل کوئی ہوگا، عیسائی کے پاس بھی ہوگا، بہت ساروں کے پاس ہوگا، مگر کہتے ہیں کہ اس اخلاص کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو ہم نے پہلے اتنی اس کی اہمیت بیان کی کہ اصل میں عبادت ہے ہی، اور عبادت البتہ یہی ہے، عبادت یہی ہے، اتنی ہم نے اس کی اہمیت بیان کی، مگر ایک جگہ پر جا کر ہم نے کہا کہ پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک ایک دوسرے، تو یہ بہت اہم ہے، عبادت اصل یہی ہے، لیکن اگر اس کو ایک ضبط کے اندر لایا جائے، اور وہ ہے رسالت، وہ ہے رسالت کی اتباع۔ اب دیکھیے یہ دو باتیں ہوئیں، ایک ہے اخلاص، یہ کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں آ گیا، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ بندگی کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ خدا کی جستجو، خدا کے علاوہ ہر کسی سے رخ پھیر لینے کا نام ہے، مگر یہ بات مکمل نہیں ہے جب تک کہ آپ دوسرا نہیں کہتے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ جو دوسرا جز ہے حقیقتی لا الہ الا اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے، مگر یہ کچھ فائدہ نہیں دیتا اگر محمد الرسول اللہ ساتھ نہیں ہے، تو وہ ہے مطابعت۔ البتہ اگر مطابعت آ جاتی ہے تو یہاں آپ کی عبادت بالکل مکمل اور قابل قبول ہو جاتی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کا کل سورۃ آل عمران کے حوالے سے ہم نے خاصا کچھ پڑھا تھا کہ توحید کا بھی زبردست بیان ہے، لیکن ساتھ میں پھر رسالت کا بھی باقاعدہ طور پر ایک ایسا بیان ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کی عبادتیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ وہ ٹھٹ کے ٹھٹ خدا کی عبادت کرنے والے، نوٹ کر لیجئے، ٹھٹ کے ٹھٹ خدا کی عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی رسالتوں کو جانچنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی کہ خدا کس عبادت کو قبول کرتا ہے، تو خدا کس عبادت کو قبول کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، راستے اور سنت پر ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا پذیرائی بخشنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونا۔ اچھا، مزید ہمارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبولیت میں زیادہ سے زیادہ بڑا ہونا، یہ بھی ان دونوں، زیادہ اخلاص کر لیجئے، زیادہ اخلاص کر لیجئے تو زیادہ قبول ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہی نماز دونوں بندے پڑھتے ہیں، ایک کہ ہاں وہ اخلاص نہیں ہے نماز کے اندر سمویا ہوا جو دوسرے کے پاس ہے، تو اب یہاں پر درجات کی جو درجہ بندی ہے وہ اسی کے دم سے ہے، اس کو بڑھا لیجئے۔ اور کہتے ہیں کہ سنت کی مطابقت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، یہ بھی زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو، آپ کی ایک ایک کیفیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، جاننے کی کوشش کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس کے مطابقت کے اندر آنا، تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبول کروا دیتی ہے۔ اسی موضوع کی ایک آدھ اسپیکٹ جو ہے وہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجالس میں کریں گے۔ آج کی خاطرہ ختم ہوئی۔